اکثر انسان کے دشمن ہیں. جنات میں اکثریت انسانوں کی دشمن، وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن خامخواہ میں وہ کسی کو نقصان پہنچاتے نہیں ہیں. وہ بھی ہماری طرح کے ہی ہیں کہ بلا وجہ کسی سے چھیڑ چھاڑ مت کرو. اور ویسے بھی آپ جب کسی کو کہیں یار یہ ذرا کام کر دو تو ہے کیوں بھائی تم میرے کیا لگتے ہو، آپ بھی تو اس کو کچھ اس کے مطلب کا کوئی کام کرو گے تو وہ کرے گا نا. تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یاد رکھو جنات ان کے قابو میں نہیں ہوتے، یہ خوب ذہن میں رکھیں. جنات ان کے قابو میں نہیں ہوتے بلکہ یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے جو لوگوں سے ہوتی ہے. یہ لوگ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، یہ قرآن سے ثابت ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے جب اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں سے گزر ہوا جنات کی ایک جماعت کا. وہ جماعت قرآن سن کے رک گئی. انہوں نے جب سنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں، بلکہ جب بات چل پڑی تو تھوڑا سا شروع سے بتا دوں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے. یہ ہوا یہ تھا کہ جنات آسمانوں پہ جاتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ فرشتے آپس میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے. ستار بھائی غفار بھائی کو نمبر کس کا آیا ہوا ہے؟ وسیم بھائی کا نمبر آیا ہوا ہے. یہ فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. وہ لیلۃ القدر میں اللہ سب فرشتوں کو دے دیتے ہیں نا سارے کام کہ بھئی ایک مہینے کے لیے یہ کوٹا ہے، یہ فائلیں لے لو، یہ کرنا ہے. تو عالم بالا میں فرشتے آپس میں کیا کرتے ہیں؟ گپ شپ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جنات جاتے تھے آسمانوں کی طرف، کیونکہ جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو مادی نہیں ہے اور فرشتے بھی مادی مخلوق نہیں ہے. تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. ہماری جو دنیا ہے وہ بالکل ایک مادی دنیا ہے، الگ دنیا، میٹیریل سے بنے ہوئے ہم لوگ ہیں، مٹی سے بنے ہوئے، اور مٹی میں سونا چاندی گولڈ. تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا آئرن کی کمی ہو گئی ہے. اس کا مطلب آئرن تھا تو کمی ہوئی ہے نا. پوٹاشیم کی کمی. یہ پوٹاشیم کیا ہے؟ تو ساری یہی ہمارے برتنوں میں بھی ہوتی ہے، اسٹیل ہے، پوٹاشیم ہے، آئرن ہے. یہ تانبے کا برتن ہے تو وہی ساری چیزیں ہماری باڈی میں بھی ہے. تانبے کا ہے اور کیلشیم کی کمی اور پوٹاشیم کی کمی. تو اس کے لیے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی آئرن کھاتے ہیں، لیکن بجائے ڈائریکٹ کیلے کھانے کے ہم سیب کھاتے ہیں کہ اس میں جو آئرن ہے وہ ہضم ہو جائے گا. اور حکیم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی جیسے ہمیں سونا چاہیے، آم میں سونا ہوتا ہے، گولڈ سنا ہے کہ وافر مقدار گولڈ بہت مفید ہے انسانی جسم کے لیے. اب اس کا ایک طریقہ یہ کہ آپ سونا کھانا شروع کر دیں تو وہ ہضم نہیں ہوگا، آپ بیمار ہو جائیں گے. تو حکیم لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ سونوں کے کشتے بنائے ہیں، اسے ایک خاص پروسیس سے گزارتے ہیں. تو وہ پھر سونے سے ہوتے ہوتے وہ اس قابل کر دیتے ہیں سونے کو کہ وہ جزوے بدن بن جائے. پھر وہ لاکھوں میں کشتہ بیچتے ہیں کہ اتنا سا آپ نے بس رکھنا ہے اور پھر وہ انسان جوان ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگ یہ حماقت کرنا نہیں، کیونکہ حکیموں کا آج کل پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سونے کا کشتہ کھلا رہا ہے یا کیا کھلا رہا ہے. یہ پتہ چلا وہ جو تھوڑی بہت جسم میں قوت تھی وہ بھی اس سے بھی گئے. لیکن بہرحال حکیموں کے پاس ایسے نسخے ہوتے ہیں اور وہ خود بھی بڑے کشتے مشتے آپ نے دیکھا ہوگا 90 سال کے ہوتے ہیں اور لال سرخ ہوتے ہیں. تو یہ ان کی ریسرچ ہے، اس کی بھی ایک حقیقت ہے. پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ حماقت نہ کرنا کہیں زیادہ لالچ کے چکر میں کہ میں بہت طاقت آ جائے. کیونکہ آج کل بہت سے فراڈی حکیم کیا کرتے ہیں کہ وہ انرجی کو بوسٹ کرنے والی کچھ دوائیں ہوتی ہیں نا، وہ کشتے میں وہ ڈال دی اس میں، تو آپ نے جب کھائے تو آپ ایک دم جان آ گئی. آپ نے کہا یار یہ تو بڑی ہوتا کچھ جیسے چائے پی کے ایک دم تازہ ہو جاتا ہے نا، پتا چلو ہیروئن ملا دی اس میں. آپ نے کھایا تو ایک دم ہوا میں اچھل رہے ہیں، چھلانگے مار رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت طاقتور ہو گیا، تو وہ نقصان ہو رہا ہوتا. جب تک کسی پر بہت زیادہ اعتماد نہ ہو اس سے علاج کرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو اب ہمارا جسم تو بنا ہوا ہے مادے سے، جنات بنے ہوئے ہیں کس سے؟ آگ سے. آگ آپ کو پتا ہے کہ یہ مادی چیز نہیں، یہ انرجی ہے. فرشتے بنے ہیں کس سے؟
بولو بھائی روشنی سے. روشنی بھی ایک انرجی ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جس چیز سے جو چاہے بنا لے. تو اب جنات اور فرشتوں کا آپس میں کیا ہو جاتا ہے, وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. ہم تو نہ پورے طرح سے جنات کو سمجھ پاتے ہیں, نہ پوری طرح سے دیکھ ہی نہیں پاتے. یہاں فرشتے موجود ہیں, ہم نے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ لائٹ نظر نہیں آتی ہے. یاد رکھو, لائٹ جب کسی چیز پہ